بخاری صاحب آج 16 دسمبر ہے، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا. دو اعتبار سے بہت ہی زیادہ درد جو ہے وہ اس دن ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں سقوط ڈھاکہ کی. بخاری صاحب کیا لاجک تھی، کیا ریزنز کیا تھیں ایکچولی کہ کیوں ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا؟ دیکھیے وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی یہ چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے، کچھ ہماری غلطیاں بھی تھیں، لیکن ہماری غلطیوں سے زیادہ بڑے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ دو لخت ہوا. پہلی بات تو یہ کہ درد میرے خیال سے چھوٹا ایکسپریشن ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. سانحات ہیں پاکستان کے دونوں ہی، بالکل، چاہے وہ اے پی ایس ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان کا ہم سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بننا ہے، یہ ٹریجڈیز ہیں، یہ سانحات ہیں. دیکھیے جب پاکستان تشکیل پایا اس کے فوراً بعد سے ایک پروپیگنڈے کی باز گشت سنائی دینے لگی کہ یہ جو دو مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے، بیچ میں اتنا بڑا سمندر ہے، تو یہ ان ہولی الائنس ہے. یہ ٹرم استعمال کی جاتی تھی خاص طور سے ہندوستان کے پروپیگنڈسٹ کے ذریعے. جی. اور اس کے ساتھ سے ہی جو ہی پاکستان تشکیل پایا، جو ہندوستان کی جو فڈوز ہیں، جو وہاں کی آر ایس ایس ہے، وہاں کی جو اس طرح کی تنظیمات ہیں، انہوں نے یہ سازشیں شروع کر دی تھی کہ ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے. اب ہم بجائے اندازے لگانے کے گیس ورک کرنے کے ہم حقائق پر جاتے ہیں. جی بخاری صاحب، جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو اندرا گاندھی نے ایک بڑی فیمس سٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا کہ آج میں نے ٹو نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں جو ہے وہ ڈبو دیا ہے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ نیگیشن تھی ٹو نیشن تھیوری کی یا کچھ اور فیکٹرز تھے؟ دیکھیے یہ تو ہندوستان کا موقف تھا نا، یہ تو ہندوستان نے وہ راگ اپنایا تھا جس کے باعث وہ اپنے گھنونے کردار کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جی میں دو تین واقع میں نے اس لیے کہا کہ ہم حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. اندرا گاندھی کا یہ بیان بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اونرشپ لے رہی ہیں اس کی کہ آج ہم نے دو نیشن تھیوری جو ہے وہ ڈبو دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شی واز ٹیکنگ اینڈ کلیمنگ دا کریڈٹ. لیکن اس سے بدتر بات ہوئی جب یہ حسینہ واجد جو اس وقت مفرور ہیں، انہوں نے مودی کو انوائٹ کیا اور بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں اہم کردار ادا کرنے پر ملک کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا. اس میں کچھ پاکستانی کا بھی نام ہے، میں جان بوجھ کے اس وقت نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کی تکلیف ہوگی، وہ بھی ایوارڈ لینے پہنچے تھے وہاں. اس موقع پر جو تقریر کی مودی نے، اس کا ایک اقتباس جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ. اس نے کہا کہ ہم نے اپنی سینا کے لوگوں کو شامل کر کے مکتی بہانی بنائی، اس کو ٹرین کیا، اس کی فنڈنگ کی، اور انہوں نے چھاتی ٹھوک کے کہا کہ میں کریڈٹ لیتا ہوں اس کا کہ ہم نے بنگلہ دیش کی آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے. تو اب ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کم ہماری غلطیوں کی وجہ سے تھی، وہ اس غلطیوں پر بھی ہم آتے ہیں ابھی، لیکن زیادہ تر وہ ہندوستان کی سازش تھی. وہ کامیاب ہوئے اس میں، اور کیسے کامیاب ہوئے اب میں اور پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں حقائق کی روشنی میں. 1958 میں اگرتلہ سازش کیس بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، شیخ مجیب الرحمان پر. 6 پوائنٹ عوامی لیگ کا ان کا جو ایجنڈا تھا، دیٹ واز سیپریشن آف ایسٹ پاکستان فرام پاکستان. اسی لیے اس کو پذیرائی نہیں دی گئی. اسی لیے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں حقائق پیش کر رہا ہوں. اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو نے سٹینڈ لیا، فرم سٹینڈ لیا کہ یہ جو ایکویشن ہے، یہ جو کیپٹل یہاں پر ہے، تو اجلاس بھی پارلیمنٹ کے یہیں ہونے چاہیے. اس 6 پوائنٹ کا ایک تقاضا یہ تھا کہ پارلیمنٹ اور دارالخلافہ اب شفٹ کیا جائے وہاں. بخاری صاحب لیکن آبادی کے اعتبار سے بنگلہ دیش بہت بڑا تھا، اکانومی میں بھی بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کرتے تھے، لیکن اکانومی میں اس کا کوئی رول نہیں تھا، بالکل زیرو تھی. ایک صرف پٹسن ان کے پاس ہوتا تھا یا چاول ہوتا تھا، باقی سب کچھ اس ویسٹ پاکستان سے جاتا تھا. ہمیں حقائق کو بالکل آئینے کی طرح سامنے دکھانا چاہیے. بلکہ ایک وقت میں یہ اصطلاح بھی استعمال ہوئی یہاں، which was unfortunate، کہ جی یہ بھوکے بنگالی ہیں. کسی نے کیلسلی یہ بھی کہا کہ جی ان سے تو جان چھوٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے. That was a careless comment جس کا بھی تھا. ریسزم ایگزسٹ تو کرتا تھا. ہاں میں نے کہا نا کہ ریسزم کہہ لیں اس کو آپ، یا جو بھی کہہ لیں، وہ یہ میں نشاندہی کر رہا ہوں ہماری غلطیوں کی جس کا آپ نے ذکر کیا، ٹو کوالیفائی دیٹ کہ یس یہاں بھی ایسے عناصر تھے جو اس طرح کی گفتگو کرتے تھے. لیکن ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے اس وقت انڈر دا لیڈرشپ آف شیخ مجیب الرحمان یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے. وہ جیل میں رہے، ان کی جیل سے مقدمے کی فیصلے کے بغیر رہائی نے بنیاد رکھی ایسٹ پاکستان کے بننے کی. ایک بات اس سے پہلے بھی بخاری صاحب جس طرح سے بوگرا فارمولا پیش کیا گیا اور پھر 1 یونٹ بنایا گیا، تو وہ سارے گریوینسز تو بلڈ اپ ہوتے رہے اوور دا ٹائم. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن جیسے میں نے کہا
کہ یہ سازش پاکستان کے تشکیل پانے سے فوراً بعد سے، میں آپ کو اور یاد دلاؤں، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ ان کے پاس انڈسٹری کی بیس ہے، نہ ان کے پاس آرمڈ فورسز ہیں، یہ تو سرنڈر کر جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس آئیں گے، منتیں کریں گے ہماری کہ ہمیں دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیں. لیکن وہ تو بھلا ہو اس وقت کی قیادت کا جو ڈیڈیکیٹڈ تھی، جو سنسیئر تھی. آج کی طرح نہیں ہے جو اب تماشے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیڈرشپ میں نہیں تھے، اسی لیے پاکستان قائم و دائم رہا. لیکن ہماری غلطیاں اپنی جگہ، لیکن یہ جو انٹرنیشنل سازش تھی، جو اب میں پھر بڑے بڑے نام لوں گا تو وہ بات جو ہے پھیل جائے گی، لیکن ایسٹ پاکستان کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ 6th فلیٹ آ رہا ہے ٹو سٹاپ دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ ٹو ہیپن، لیکن وہ کبھی آیا نہیں ہے. مجھے یاد ہے اس کے اوپر ناصر کاظمی نے ایک شعر کہا تھا، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے، وہ نہ آ کے دیے نا پھر. تو اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، کچھ ہماری غلطیاں، کچھ انٹرنیشنل کانسپریسی، اور کچھ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے غلط فیصلے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر اس لمحے پر پچھتایا جا رہا ہے جب سے دونوں ونگ جو ہے علیحدہ ہوئے تھے. لیکن بخاری صاحب، میں اس حوالے سے ڈس ایگری کروں گی کہ بنگلہ دیش تو اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے معافی مانگے، یعنی وہ سقوط ڈھاکہ کو غلط نہیں سمجھتے. یہ پرانی بات ہے، یہ جو حسینہ واجد ہے اس کے ہوتے تک کی تھی. اب تو پچھتایا جا رہا ہے اس سب کچھ کے اوپر. اب دیکھیے نا پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. دے آر دا کلوزسٹ الائی آف ایچ ادر ناؤ. ڈیفنس کے اندر آپس میں تعاون ہو رہا ہے، فائنانس میں تعاون ہو رہا ہے، بزنس میں تعاون ہو رہا ہے. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے. ہمارے بحری جہاز وہاں جا رہے ہیں، ہماری ایئر سروس شروع ہونے والی. بہت سی کلوزنس اب ہو گئی ہے، which is a realization of what great mistake we made in 1971. بالکل. ہندوستان جیسے بڑے ملک کو بھی 24 سال لگے ہمیں دو لخت کرنے میں. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر اپنی غلطیوں کو پر بات کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ فیوچر کے لیے پاکستان اس طرح کے ایپیسوڈ سے بچ سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لائسنس دے دیں ان تمام قوتوں کو جنہوں نے مل کے سازش کر کے ملیٹریلی اس کو علیحدہ کرایا تھا. اصل کلپریٹ وہ ہے. بالکل بخاری صاحب، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریسزم، پھر جس طرح سے آپریشن سرچ لائٹ وہاں پر کیا گیا، پھر اس کے بعد اقتدار کی منتقلی میں جو سارا کچھ وہاں اس ٹائم پر ہوا، یہ سارے کتنی بڑی دیکھیے اس کو آپ جب تک پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ کے سامنے صورتحال یہ ہو کہ مکتی باہنی کے ذریعے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو آپ خطرات درپیش کریں، فوجی چوکیوں کے اوپر حملے ہوں، فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ پھولوں کے ہار پہنائیں گے ان کو؟ ریزسٹ تو کریں گے نا. آپ ہیں وہاں کہے کے لیے. تو جب یہ قوتیں برسر پیکار تھی تو جو کچھ دفاع کے طور پہ کیا گیا اس کو آج ہماری غلطی اگر کوئی قرار دینا چاہتا ہے، یہ ہندوستان کا اسٹیٹ کا کام ہی انسرجنسی کو روکنا ہے. بالکل بخاری صاحب، اب بھی اکثر یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو سقوط ڈھاکہ کی سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں، اب آپ آئی ہیں صحیح سمت میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی برقرار پیکار تھے. ناٹ دیز پیپل بٹ لائک دیم. آج بھی کوئی 20 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سے زیادہ ہمیں 1971 یاد کرایا جاتا ہے. ہمیں شیخ مجیب الرحمان کا نام لے کے بتایا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہی واقعات یہاں ہو. اب نہیں. گون آر دا ڈیز. یہ ہونا ہوتا تو اب تک ہو گیا ہوتا. تو اس لیے یہ انفارچونیٹ سانحہ جو ہے اس کے ریپیٹ کیے جانے کی نہ گنجائش ہے، نہ اب ہم اتنے ویک ہیں. تو آپ دیکھیں نا، گریٹ نیشنز لرن فرام دیئر ہسٹری. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سیکھ چکا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کب سے کوششیں نہیں ہو رہی بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی. ہندوستان ہو، امریکہ ہو، میں نام لوں گا تو بڑے بڑے جگادریوں کے نام آ جائیں گے اس میں. یہ برسر پیکار نہیں ہے وہاں کی علیحدگی پسند تحریکوں کو سپورٹ کر کے کہ اجیت دوول جو ہے جس نے ڈسٹروائے سی پیک کا سیل بنایا ہوا ہے، وہ وہاں پر بلوچ ناراض سو کالڈ جو ناراض ہیں، میں تو کہتا ہوں بے راہ رو ہیں، وہ تو راستہ بھٹک گئے ہیں. ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ وہاں ہو رہی ہے. ہندوستانی پاسپورٹوں پر وہ دنیا کے کیپٹل کو وزٹ کرتے ہیں. تو یہ اب ممکن نہیں ہے. یہی کچھ کیپو کیمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا. آپ دیکھیے نا وہاں بھی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اے پی ایس کے اوپر ہم بات کر لیں میرے خیال سے اگر تو اے پی ایس از the second most tragic incident of Pakistan's history. جہاں پر سیکیورٹی کا فیلیور، ایڈمنسٹریشن کا فیلیور باعث بنا کہ ایک دہشت گردوں کا ایک گروپ باگرام سے چلتا ہے اور وہ تمام سیکورٹی بیریئر توڑتا ہوا پشاور پہنچ جاتا ہے، اور پشاور پہنچ کے اے پی ایس میں پہنچ جاتا ہے. کسی نے آج تک اس کا جواب دیا کس کی حکومت تھی اس وقت؟
کہ یہ پی ٹی آئی کی تھی اور پرویز خٹک چیف منسٹر تھے، اور بانی کیا کر رہے تھے؟ وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیے ہوئے تھے، جو سو کالڈ 126 دن کا دھرنے کی بات کرتے ہیں، وہ جس نے چائنیز پریزیڈنٹ کی وزٹ جو ہے وہ منسوخ کرائی، جس نے فیز 1 جو ہے اس کو 2 میں داخل ہونے سے روکا سی پیک کے. تو کہنے کا مطلب یہ سوال تو پوچھے جانے چاہیے نا. بالکل پوچھے جانے چاہیے بخاری صاحب، اور اب بھی سیم پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں، اب بھی اسی طرح سے آپریشنز کو ریزسٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ سانحہ بھی اس لیے ہوا کہ ان کی سہولت کاری افغانستان میں بھی ہو رہی تھی، اور آئی ڈیئر سے دیٹ کہ ان کی سہولت کاری یہاں بھی ہو رہی تھی. اتنے سیکورٹی بیریئرز جو ہیں، آپ کسی عام آدمی کو کہیں تو صحیح کہ وہاں سے لے کے ذرا افغانستان کے بارڈر تک پہنچ کے دکھائے مجھے، تو ویئر واز آور سیکورٹی سسٹم؟ چلیے چھوڑ دیجئے جی، وہ درے ہیں وہاں سے گھس گئے، بارڈر کراس کر لیا. پشاور تو درہ نہیں ہے، پشاور تو سیکورٹی حصار ہے نا. بالکل کب سے پرابلم کا شکار ہے، روکا کسی نے؟ تو اس کے اوپر بہت سارے سوال. اس طرف تو بخاری صاحب گورننس کی طرف یا سیکیورٹی کی طرف تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی حکومت کا دھیان ہی نہیں ہے اب تک. دیکھیے پھر میں جاؤں گا اسی بات کے اوپر کہ جو میں نے پہلے کہا اس پاکستان کے حوالے سے، کے پی کے میں جو سانحہ ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی 3 موسٹ پاورفل یعنی آرگنائزیشن جو ہے، دے جوائنٹ ہینڈ، سی آئی اے، را اینڈ این ڈی ایس. این ڈی ایس جو ہے وہ خفیہ ایجنسی تھی افغانستان کی. ان تینوں نے مل کے وہاں پر جتنی کوششیں کی ہیں پاکستان کو بلیڈ کرانے کی، بلوچستان میں چمن کے راستے یا کے پی کے میں مختلف دروں کے راستے سے، یہ ساری چیزیں اب پروون ہیں، اس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ہم ان چیزوں سے سبق سیکھنے کی بجائے اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے لا کے کوئی 40,000 کے قریب جو ہے وہ افغان یہاں بسائیں گے، جن میں 7-8 ہزار جنگجو ہوں، 7-8 ہزار جنگجو ہوں گے، تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ یہ کچھ یاد ہے کہ یہ کلام کس کا تھا؟ بالکل یاد ہے. اچھا، بانی تحریک انصاف. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سہولت کاری کی جہاں تک بات ہے، میں عرض کروں چاہے تو وہ بات ہو کے پی کے میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے دفاتر کھولنے کی، طالبان کے دفاتر کھولنے کی، اسی لیے موصوف نے نام پایا طالبان خان، یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جب گھر کے اندر ہوتے ہوئے دہشت گردوں کی سہولت کاری ہوگی، جب اس وقت کی جوڈیشری آنکھیں بند کر کے کوئی فیصلہ نہ کر رہی ہوگی، جتنے لوگوں کو پکڑتے تھے خفیہ ایجنسیز یا پاکستان کے دیگر آئینی ادارے، ان کو ایک ایک پیشی کے اوپر جو ہے وہ گلو خلاصی ان کی ہو جاتی تھی، تو پھر یہ سب کچھ تو ہونا تھا. بخاری صاحب میں بات کرتی کہ ابھی بھی سیم پیٹرن ہے، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ابھی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو وہاں کی حکومت ہے اس کا سارا دھیان صرف اڈیالہ سے قیدی نمبر 804 کو چھڑوانے پر ہے، اور وہ ریپیٹڈلی آج بھی جس طرح سے دھرنا دے رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی طرف ان کا دھیان ہے، اور باقی گورننس کے اوپر صوبے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کے فوکس ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ بات تو اب کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ ان کا فوکس نہ ڈیولپمنٹ پہ ہے نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ ہے. ان کا فوکس وہی جیسا کہ آپ نے کہا کہ دس از بٹوین پشاور اینڈ اڈیالہ جیل، اور یہ اتنا بڑا منافقت پر بیس سٹانس ہے کہ بانی پی ٹی آئی ریپیٹڈلی کہتے ہیں میں انصاف لوں گا عدالتوں سے، اور یہ جتنے باہر لوگ ہیں یہ سارے کہتے ہیں جی ہم تو آ رہے ہیں کفن باندھ کے اور ان کو اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سے. لیکن بخاری صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی رکھنے والے انسان کو یہ بات بہت کلیئرلی نظر آتی ہے، پھر بھی ریپیٹڈلی ان کو وہاں پر ووٹ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں صورتحال کیا ہے. ایک ایسی پارٹی جس کو کبھی فنڈنگ کی کمی نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ بات کریں گے ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں جب اس کے اوپر جائیں گے، تو آج پارٹی کا حال جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں آپ. تو یہ موقع نہیں ہے، اس کو ہم علیحدہ بات کریں گے بعد میں آنے والے ایپیسوڈ میں. بٹ یہ دونوں سانحات متقاضی ہیں اس بات کے کہ قوم اویئر ہو جائے، ہم کوئی تیسرا سانحہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ جو بات تھی، ایک آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا جب سانحہ ہوا تو اس کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک ترانہ بنایا تھا، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. یہ تو ان کی غیرت، ان کی قوت، ان کے اخلاق، ان کی روایت کا مظہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر کے انہوں نے پتہ نہیں کون سی دنیا فتح کر لی ہے. بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ وہاں کا بچہ جو ہے وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے. آپ نے آج بھی انٹرویو سنے ہوں گے جو سروائیور ہیں اس سانحے کے، کہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں اینڈ دے نو کہ ہمیں پیٹھ میں چرا کس نے گھونپا تھا. بالکل بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.